اللہ تعالیٰ رحم کرنے والے ہیں اپنے بندے پر، لیکن وہ اس رحم کے لائق ہونا چاہیے وہ بندہ۔ اب آپ کو کسی نے تھپڑ مارا، آپ کے گھر والوں کو کسی نے بہت ستایا، تو کیا وہ انسان رحم کے لائق ہے؟ آپ ہی سے پوچھیں گے، نہیں۔ تو جب آپ کسی کے ساتھ غلط کریں گے تو آپ رحم کے لائق کیسے ہو سکتے ہیں؟ اسی لیے ایک دن ہے مالک یوم الدین، یوم الدین ایک آخرت کا دن ہے جس میں حساب ہوگا، جس میں حساب ہونا ہے کہ رحم تو میں نے تم پر کیا، یہاں پر بھی رحم کروں گا، لیکن کیا تم نے اس رحم کے لائق کیا تھا یا نہیں؟ کہ تم اپنی ہی منمانی کر کے دنیا میں آگے تو نہیں نکل جاؤ گی۔ اسی لیے ایک قیامت کا دن بھی ہے، اسی لیے ایک یوم جزا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مالک یوم الدین، اور اس دن کا مالک واحد اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم سے تو پھر ایک ایک بات کا حساب لیا جائے گا، ایک ایک عمل کا حساب لیا جائے گا، ایک ایک سانس کا حساب لیا جائے گا۔ 5 سوال ہیں کہ جن کا جواب دیے بغیر ابن آدم کے قدم ہل نہیں سکیں گے قیامت کے دن۔ کون کون سے سوال؟ زندگی دی تھی، کیسے گزاری؟ مال کہاں سے کمایا؟ مال کہاں پر خرچ کیا؟ اور جوانی کیسے گزاری؟ جوانی کا ایک تو اللہ تعالیٰ جب کہیں گے زندگی کیسے گزاری، اس میں جوانی بھی آئے گی، لیکن جوانی کا الگ سے ذکر ہوگا۔ جوانی کہاں پر خرچ کر دی؟ اگر آپ دیکھیں گے آپ کالج میں تھے، یا اگر آپ دیکھیں گے آپ اسکول میں تھے، جیسے لگتا ہے کل کی بات ہے، لیکن کتنی جلدی آپ نے وہ فیس کمپلیٹ کر دیا۔ اسی طرح سے جوانی بھی بہت ہی جلد ختم ہونے والی ہے۔ ابھی آپ تک کہ آپ جوانی کو کس چیز میں صرف کریں گے؟ 3 چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو گناہ کے کام میں آپ صرف کریں گے اس کو، اگر آپ کو گناہ لگ بھی نہیں رہا، لیکن گناہ کے کام وہ ہوتے ہیں، بے حیائی، بے پردگی، چلو اگر آپ نے اس کو نارملائز بھی کر لیا ہے وہ الگ مسئلہ ہے، وہ تو الگ گناہ ہے نارملائز کرنا، وہ تو دل پر پھر مہر لگ چکی ہے۔ تو ایک ہے کہ آپ اس کو ان کاموں میں صرف کرو جو کہ بالکل شریعت کے خلاف ہیں۔ دوسرا ہے اس پہ تو عذاب ہے، دوسرا کہ آپ اس کو ضائع کر دو فضول کاموں میں، چلو اگر گناہ کی کام ہی نہیں لیکن فضول کام، اس پر حساب ہوگا کہ یہ فضول تم نے کیوں کیے تھے، فضول کے کام کیا تمہاری جوانی اس لیے تھی؟ فضول کے کام، اینڈلیس اسکرولنگ، نہ کچھ کرنا، بیٹھے رہنا دن بھر، نہ اللہ کی طرف دھیان، نہ اپنے لوگوں کی طرف دھیان، نہ خود کی طرف دھیان، اس پر حساب ہوگا۔ اور تیسرا، اگر تم نے اس کو کسی یوزفل پرپز میں صرف کر دیا، اس جوانی کو یوزفل پرپز میں، کہ تم نے علم حاصل کرنے کی جستجو کی، تم نے کوئی اچھا عمل حاصل کرنے کی جستجو کی، اس جوانی میں تم نے کوئی خدمت خلق کام انجام دیا جو کہ صرف اللہ کے لیے ہے، جو تم نے کوئی ایسا کام انجام دیا جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے، تمہاری اپنی ذات کو فائدہ پہنچاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نظر میں تمہیں اونچا کر دیتا ہے، کوئی بھی ایسا کام۔ اور جوانی کا بہترین کام ہے علم حاصل کرنا اور پھر اس علم پر عمل کرنا تاکہ وہ علم نافع بن جائے، تو یہ چیز جنت تک لے جانے والی ہے۔ تو سوال ہوگا کہ زندگی کیسے گزاری، جوانی کہاں پر خرچ کی، مال کیسے کمایا، اگر کمایا حلال طریقے سے بھی ہوگا، مال کہاں پر خرچ کیا، خرچ کیسے کہ ایک ایک پائے کا حساب۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ 10 مبشرہ میں سے ہیں، یعنی کہ جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں ہی کہا تھا کہ آپ جنتی ہو۔ تو جب قیامت کے دن، اور وہ بہت مالدار تھے، اس وقت کے ملینئر تھے، وہ بلینئر تھے، انہوں نے مرنے کے وقت 3 ارب 10 کروڑ اور 20 لاکھ دینار چھوڑے تھے، سونے کے دینار۔ آپ اس کو کیلکولیٹ کیجئے، آپ وہ بلینز میں رقم بنتی ہے۔ بزنس مین تھے، حلال طریقے سے کمایا، حلال طریقے سے خرچ بھی کیا، بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں لیکن پھر لاسٹ میں جتنا چھوڑا وہ اتنا تھا، 3 ارب 10 کروڑ اور 20 لاکھ دینار۔ وہ عبد الرحمن بن عوف قیامت کے دن 500 سال کے بعد جنت میں جائیں گے، 500 سال کے بعد۔ باقی صحابہ جنت میں ہوں گے، پھر کہیں گے عبد الرحمن تم 500 سال کے بعد کیسے کیوں آ گئے، تم تو صحابی تھے، تم تو اچھے عمل، 500 سال کیوں لگ گئے تمہیں ہمارے بعد جنت تک آنے کے لیے؟ تو کہا جائے گا ایک ایک پائی کا حصہ دے رہا تھا، تو جتنا دیا گیا تم اس کو خرچ کیسے کرتے ہو، اس سے اس کا الگ حساب ہوگا، کمایا کہاں سے، خرچ کیسے کیا۔ اور پانچواں سوال، جتنا علم حاصل کیا اس پر عمل کتنا کیا۔ یہ 5 سوال قیامت کے دن ہیں، اور یہ تو اپنی ذاتی لیول پر سوال ہو گئے۔ اس کے بعد تم نے کسی کا اپنی زبان سے جو بھی بگاڑا ہوگا وہ آ جائے گا، تم نے کسی کی غیبت کی ہوگی،
وہ کیسے قیامت کے دن آئے گا؟ اس کے باڈی پارٹ پر گوشت نہیں ہوگا، اس کے باڈی پارٹ پر گوشت نہیں ہوگا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت کرنا مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا ہے، تو تم نے اس کا گوشت کھا لیا، اب وہ یہاں پر نہیں دکھے گا، وہ قیامت کے دن وہ چیز ظاہر ہوگی، وہ گوشت کے بغیر آئے گا، اس کے باڈی پارٹس میں گوشت نہیں ہوگا، وہ تمہارے پاس آئے گا کہ تم نے دنیا میں میرا گوشت کھایا، چلو گوشت واپس کرو۔ تم کیسے وہاں پر گوشت واپس کر سکتے ہو؟ مجھے ذرا بتاؤ، کیسے تم گوشت واپس کر سکتے ہو؟ پھر کیا کیا جائے گا؟ پھر جب وہ مانے گا نہیں کہ میرا گوشت واپس کرو، تو پھر اس کو کہا جائے کہ تمہیں کیا چاہیے گوشت کے بدلے؟ اس کے سارے نیک اعمال مجھے دے دو، سارے آپ کے نیک اعمال دیے گئے۔ اگر وہ پھر بھی سیٹسفائی نہیں ہوا تو پھر کہا جائے گا اب میرے سارے برے اعمال اس کے کندھوں پر ڈال دو۔ اور ہم ایک کی ہی غیبت نہیں کرتے، 1000 کی غیبت کرتے ہیں۔ جب ہمارے نیک عمل بھی ختم ہو جائیں گے، پھر ہمارے پاس کیا بچے گا؟ اس کے گناہوں کا بوجھ لینے کے سوا ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ ہماری غیبت کی وجہ سے ہم نے اپنے دشمن کو بھی جنت میں پہنچا دیا، اور وہ کم عمل کر کے بھی ہم سے آگے نکل گیا اور اپنے گناہوں کا بوجھ بھی ہم پر ڈال دیا۔ تو ہم ناراض ہوتے ہیں جب ہم سنتے ہیں کہ کسی نے میری غیبت کی تھی، کسی نے میرے بارے میں یہ کہا تھا۔ اس کو دعائیں دیجیے کہ آپ نے قیامت کے دن میرا بوجھ ہلکا کر دیا میرے گناہوں کا، وہ آپ کے کندھوں پر اب ڈلے گا۔ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں جب آپ کی کوئی غیبت کرتا ہے؟ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں جب آپ کے بارے میں کوئی غلط بات کرتا ہے؟ اس کو کرنے دیجیے، آپ اس کو روک تو نہیں سکتے۔ خود کو تسلی دیجیے، خود کو اطمینان دیجیے، کیونکہ جو دن آنے والا ہے اس دن وہ آپ کا سارا بوجھ اٹھائے گا، اس ایک بات کے بدلے۔ کیونکہ آپ کے پاس وہاں پر گوشت نہیں ہوگا آپ کی باڈی میں، آپ اس کو کہیں گے گوشت دے دو مجھے، اس کے پاس وہ کہاں سے لائے گا وہاں پر گوشت؟ اس کے بدلے پھر اس کے تمام قبول ہوئے اعمال آپ کو دیے جائیں گے۔ تو ہوشیار رہیے، خبردار رہیے، کسی کے بارے میں کبھی غلط بات نہ کہیے گا۔ اور یہ تو صرف بات کرنا ہے، اگر آپ نے کسی کو ہاتھ سے تکلیف دی ہوئی، اس کا کیا بنے گا وہاں پر؟ جو اتنا دنیا میں ہر کسی ظلم کی سزا نہیں ہوتی، تو ظالم سمجھتا ہے کہ میں آزاد ہوں، لیکن اس کو نہیں پتا کہ ایک دن آنے والا ہے جہاں پر پوچھ گچھ ہوگی، جہاں پر جزا اور سزا ملے گی۔ کیونکہ دنیا تو جزا اور سزا کا دن نہیں، یہ تو امتحان کا گھر ہے، اور جزا اور سزا کا دن تو آخرت کا دن ہے۔ اس دن سے بچنا، اس دن سے بچنا، اس دن سے خوف کھانا۔ جو اس دن کو یاد کرتا رہے گا وہ کسی پر ظلم نہیں کرے گا۔ اور مومن کی شان ہی یہی، آپ مومن کے کیٹیگری میں داخل ہی تب ہوتے ہیں جب آپ سٹارٹنگ یہ ہے کہ جب آپ کی زبان اور آپ کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، آپ کی زبان سے اور آپ کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ انٹری لیول ہے مومن بننے کے لیے۔ اور اعلیٰ لیول کیا ہے؟ کہ آپ کا ہاتھ بھی دوسرے کو فائدہ دے، آپ کی زبان بھی دوسرے کو فائدہ دے۔ یہ پھر اوپر کے لیولز ہیں۔ لیکن اگر آپ کو مومن بننا ہے تو سٹارٹ کے لیول یہی ہے کہ آپ کی زبان اور ہاتھ کسی کو تکلیف نہ دے، کیونکہ یہ ایک دن حساب اس کا ہونا ہے۔ اور اس دن کا مالک کون ہے؟ اللہ، مالک یوم الدین۔ تو اسی لیے کہا کہ ارحم الراحمین تو اللہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اپنی منمانی کرو، کیونکہ ایک دن آنے والا ہے جب اس ساری چیز کا حساب ہوگا۔ مالک یوم الدین وہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنا تعارف دے رہے ہیں کہ میں ارحم الراحمین ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم لوگوں پر ظلم کرتے پھرو، تم اپنی منمانیاں کرتے چلو۔ کیوں؟ کیونکہ ایک دن آنے والا ہے جس دن کا مالک میں ہوں، جس دن پورا حساب کتاب ہوگا۔ مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ واحد مالک ہے اس دن کے۔